بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ مکہ کے بازار سے گزر رہی تھی۔ خوشی و فرحت سے ان کا چہرہ تمتمایا تھا۔ اچانک ایک خاتون سلیمہ خزائیہ سامنے آ جاتی ہیں اور وہ ان سے ٹکرا جاتی ہیں۔ سلیمہ خزائیہ ناراض ہو کر ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدر درشت لہجے میں گفتگو کرتی ہیں۔ ایمن، کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی تیزی سے کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ میں صادق الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے جا رہی ہوں کہ ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چوتھی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ مارے حیرت و استعجاب کے سلیمہ خزائیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ کیا تم واقعی انہیں چوتھی بیٹی کی خبر دینے جا رہی ہو؟ جی ہاں، تھوڑا قریب آ کر رازدارانہ لہجے میں۔ ایمن، کیا تم مجھے سچی بات نہیں بتاؤ گی؟ کیا بات؟ کس بارے میں؟ یہی کہ تمہارے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی چوتھی بیٹی کی خبر سن کر کیا رد عمل ہوگا؟ ایمن رضی اللہ عنہا ہنستی ہیں۔ تمہارے اس سوال نے مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی پہلی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کو جنم دیا تھا اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ یہ خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آؤں۔ میں خوف و ہراس اور اندیشوں میں گرفتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مجھے توقع تھی کہ اس معصوم نومولود کا مقدر دیگر لوگوں کی بچیوں کی طرح ایک گہرے گڑھے میں زندہ دفن ہو جانا ہے۔ لیکن سلیمہ، تم یقین کرو، وہاں میں نے جو معاملہ دیکھا اس نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ کیا ہوا تھا؟ ارے جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ان کی زوجہ محترمہ نے بیٹی کو جنم دیا ہے، ان کا چہرہ کھل اٹھا اور مارے خوشی کے تقریباً دوڑ کر وہ گھر پہنچے اور نوزائیدہ بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا گویا انہیں اس بچی کی شکل میں سعادت و مسرت کی کنجی ہاتھ آ گئی ہے۔ انہوں نے بچی کو خوب چوما، سینے سے لگایا اور بچی کی والدہ کو ڈھیروں مبارکباد دی۔ پھر پہلا کام یہ کیا کہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے اچھا خاصا عقیقے کا دسترخوان بچھا دیا۔ جی ہاں، تم مانو یا نہ مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کچھ ایسا ہی تھا اور آج بھی وہ یہی کریں گے۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا نے اتنا کہہ کر دوبارہ اپنی راہ لی، جبکہ سلیمہ خزائیہ چہرہ نیچے کیے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ انہیں 3 بار اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی موت کا غم اٹھانا پڑا ہے، کیونکہ ان کے شوہر کو لڑکیاں پسند نہیں ہیں اور وہ ہمیشہ نوزائیدہ بچی کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ اس کی سنگدلی اور کساوت اس درجے پہنچ گئی ہے کہ دفن ہوتے ہوئے جگر کے ٹکڑوں کے رونے چلانے سے بھی وہ نہیں پسیجتا ہے اور خود سلیمہ کی 1000 منتوں اور فریادوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ یہ کساوت صرف ایک انہی کے شوہر کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ اس وقت کے عرب معاشرے میں زیادہ تر باپوں کا حال یہی تھا۔ اس معاشرے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ایک فیشن سا بن گیا تھا اور قبر کے گڑھے کو لڑکیوں کی سسرال مانا جانے لگا تھا۔ حقیقت بھی یہی تھی، جو شخص اپنے بچیوں کو زندہ درگور نہ کرتا اسے زندگی بھر ذلت کے ساتھ لوگوں کے طعن و تشنیع سہنا پڑتے تھے۔ بڑی مشکل سے اگر لڑکی کا رشتہ کہیں ہو جاتا تو وقت رخصتی بیٹی کے لیے باپ کی دعا یہی ہوتی تھی کہ اللہ تمہیں توانگری میں رکھے اور تمہارے بطن سے لڑکے پیدا ہوں، لڑکیاں پیدا نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بدولت تمہارے خاندان کی تعداد، عزت اور قوت میں اضافہ فرمائے۔ حضرت سلیمہ خزائیہ کی دانست میں اس عرب معاشرے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ ناقابل یقین حد تک حیرت ناک تھا۔ انہوں نے دل میں تمنا کی کہ کاش دنیا کے تمام باپ بشمول ان کے اپنے شوہر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوا کرتے۔ اس وقت کے عرب معاشرے میں عورت کی حالت کیا تھی، اس کا اندازہ ارشاد باری سے کیجیے۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ بس خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے 4 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ ان کے اسماء گرامی بالترتیب یہ ہیں: حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔
یہ چاروں بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت کے سائے میں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی مادرانہ توجہ اور تربیت کے ساتھ بڑی ہوئی۔ گھر کا ماحول پاکیزہ و پرجلال تھا اور خانگی فضا شرافت و بزرگی سے معطر تھی۔ بڑی بیٹی کی شادی خالہ بھائی حضرت ابوالعاص بن ربیع سے ہوئی۔ دوسری اور تیسری بیٹی کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کم عمری کی وجہ سے گھر ہی میں مقیم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور چاروں بیٹیاں ایمان کی دولت سے بہرہور ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن قریش اس کو نہ ماننے پر بضد اور حتی الوسع کوشش کر کے اس دعوت کو روکنے کے لیے کوشاں اور سرگرداں تھے۔ اسی سلسلے میں صلاح مشورے کے لیے قریش کے سربراہوں کی مجلسیں منعقد ہوتی رہتی تھیں۔ ایک روز دوران مشورہ کسی شرپسند نے کہا، دراصل تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانگی جھمیلوں اور جھگڑوں سے چھٹکارا دے رکھا ہے، اسی لیے انہیں آزادی ملی ہوئی ہے کہ سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی دعوت پھیلاتے رہیں۔ اگر ایسا ہو جائے کہ ان کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو ابوالعاص طلاق دے اور رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو عتبہ اور عتیبہ چھوڑ دیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو مسائل میں الجھ جائیں گے اور اس نئی بدعت کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مشورہ کے بعد اس تجویز کو پاس کر لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں دامادوں سے اس بارے میں بات کی گئی۔ تینوں دامادوں کو اس پنچایتی حکم کی تعمیل میں تردد تھا، کیونکہ ہر ایک اپنی شریک حیات کی خوبیوں کا معترف اور ان سے محبت رکھتا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی بیویوں کا نعم البدل ملنا ناممکن ہے، نیز یہ کہ ان کا ضمیر کسی دوسری بیوی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر اس موقع پر ابو لہب کی کافر و ملعون بیوی نے حسد اور کینہ دکھاتے ہوئے زعمائے قریش کے اس حکم کی تعمیل کے لیے دونوں بیٹوں کو مجبور کرنا شروع کر دیا۔ اس بدبخت کی دھمکی تھی کہ میرا دودھ تمہارے اوپر حرام ہوگا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہیں دیتے اور انہیں واپس ان کے گھر نہیں بھیجتے۔ ماں باپ اور قبیلے کے دباؤ میں ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا واپس اپنے میکے تشریف لے آئیں۔ قریش کے چلائے اس تیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیق و رحیم دل کس درجے لہولہان ہوا ہوگا اور کیسی تکلیف اور اذیت محسوس کی ہوگی، ہم بس اندازے ہی لگا سکتے ہیں۔ بارگاہ عزدی سے جلد ہی اچھا فیصلہ ہوا اور دونوں دختران زیادہ دنوں تک میکے میں بیٹھی نہ رہی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بہت جلد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب و فضائل کا بیان ایک طویل کتاب کا طالب ہے۔ یہاں اتنا جان لیجئے کہ آپ قبیلہ قریش کے نہایت عالی نسب اور متمول خاندان سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے 8 اسلام لانے والوں میں سے ایک ہیں، اور جن 10 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے، آپ رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کو 2 ہجرتوں والا ذوالہجرتین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے قریش کے مظالم سے تنگ آ کر اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملک حبشہ، اس طرح سے زوجین کا یہ جوڑا سب سے پہلے تاریخ اسلام میں ہجرت کرنے والا جوڑا بن گیا۔ مدینہ منورہ کے دارالہجرت قرار پا جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ نے وہاں بھی ہجرت کی۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کے حصے میں 2 ہجرتوں کا اجر اور مرتبہ جمع ہو گیا تھا۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ شدید بیمار ہو گئی اور اسی مرض میں آپ کی وفات ہوئی۔ مورخین کہتے ہیں کہ آپ کی وفات خاص اسی دن واقع ہوئی جس دن معرکہ بدر میں مسلمانوں کی فتح مندی کی خبر لانے والا قاصد مدینہ منورہ پہنچا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی پیاری شریک حیات کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کی دانست میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دامادی اور قرابت کا رشتہ منقطع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دگرگوں حالت کو دیکھتے ہوئے خیریت پوچھی تو فرمایا، جو مجھ پر گزری ہے کیا وہ کسی اور پر بھی گزری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے عقد میں تھی، وہ وفات پا گئی جس سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ مزید کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تسلی دی اور ان کا نکاح تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کر دیا۔
حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں تا زندگی باقی رہیں، تاہا کہ 6 سال بعد سن 9 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین یعنی 2 نور والا کہے جانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جگر گوشے پہ در پہ آپ کے عہد میں آئے تھے، جبکہ تاریخ میں منقول نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے بھی کسی نبی کی 2 بیٹیوں کی زوجیت پائی ہے۔ ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ذوالنورین آپ رضی اللہ عنہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، اس انسان یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آسمانوں میں 2 نور والا کہا جاتا ہے۔